جب آپ یہ عہدہ سنبھال لو گے، جب علماء کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور اس کے مصطفیٰ آپ کو علماء کی قدموں سے ملے گا، پھر یاد رکھنا شاعر نے کہا تھا پھر تم مر جاؤ گے پر مر کے بھی نہیں مرو گے۔ وہ کہتا ہے پناہ، جب تم مرو گے اور قبر میں جاؤ گے فرشتے آ جائیں گے، سوال کریں گے، تم کہو گے فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ حیات دائمی لے کر جیا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فرشتے جب پوچھیں گے من ربو کا مادین کا حافظ، تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ میں بلا تاخیر اس محفل کے رونق اور آج کے خصوصی مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کا تعارف اگر کراؤں تو یوں ہوگا کہ اس شخصیت کے اندر دلیری، پرسوز عطابت اور عشق مصطفیٰ اور صحابہ کی عقیدت اور نقش لاسانی کا فیض اور پرجمال شخصیت، باکمال کی خصوصیات اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات۔ میری مراد امیر المجاہدین کے شیر امیر المجاہدین، سفیر عشق مصطفیٰ، خطیب پاکستان، خطیب شعلہ بیان، میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب، اللہ کریم ان کو لمبی زندگی بھی عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی دلیری کے ساتھ آپ اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں، رب کائنات ان کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں خطاب کے لیے آپ کی بارگاہ میں دستبستہ اور ڈرتے ہوئے التماس کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی توجہ عقیدت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول۔ یار دی گل سنام اللہ، نہ لمبے پینڈے قام اللہ، نہ علمہ وچ قسام اللہ۔ بس گل اتنی ہے کہ آپ فرماندے سن کہ حضور دے نال محبت کرو انے واہ، انے واہ تو تھلے تھلے محبت قبول کوئی نہیں ہوندی۔ انے واہ دا مطلب کی ہے؟ انے واہ دا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ گل کر جائے نا تو پھر مولوی دے کول نس کے نہیں جائے دا کہ جناب کو دلیل تے دیو، کس کتاب وچ لکھیا ہے؟ تسی حضور دے نال ہن عشق کتاباں پڑھ کے کرنا ہے؟ تسی حضور نو منیا کتاباں پڑھ کے، مولویاں دی تقریراں سن کے، پیرے صاحب پھوک مارن گے تو پھر حضور دے نال پیار کرو گے؟ حضور کے ساتھ پیار کرنا انے واہ۔ ان کوئی بندہ آگے کہے جناب یہ لائٹیں کیوں لگائی ہیں، چراغاں کیوں کیا ہے، تو تسی آ جاؤ جناب وہ لکھا کہاں ہے، تسی کہو ساڈا بس نہیں چلتا، جو ساڈا بس چلے اسی تے حضور دے نام تے پوری دنیا سجا دی۔ اتنی سی بات ہے، یہ لمبی چوڑی تو بات ہے کوئی نہیں۔ محبت ہوتی ہے انے واہ۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ جڑے عقل دے رہے نا عقل والے وہ تو سوچتے رہ گئے، تے جڑے عشق دے رنگے سن وہ بازیاں لے گئے۔ جے عشق دے رنگے جڑے ہے سن وہ تے بازیاں لے گئے۔ تو محبت انے واہ ہے، اور محبت صحابہ نے کر کے بتائی کہ آقا و مولا کے ساتھ محبت کی کس طرح جاتی ہے۔ وہ انے واہ محبت کیسی ہے کہ آقا و مولا حضور پرنور شافعی یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ایک بدھو سے
ایک کافر سی بدھو آپ نے نا ایک گھوڑے دا سودا فرمایا، اور جدو وہ سودا طے پا گیا کہ اتنی قیمت آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمائیں گے اور پھر گھوڑا ان کو دے دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ، چونکہ وہ مدینہ پاک سے تھوڑے سے باہر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے، میں بھی جاتا ہوں اور میں پیسے لے کر آتا ہوں، ہاں میں قیمت لے کے آتا ہوں، جتنی قیمت ہے وہ میں آپ کو ادا کروں گا، گھوڑا میرا۔ اتنی دیر نا، اور جب بندہ ایسے نا، جب مالک سے گھوڑے دا اس نے کوئی اور بندہ آ کے مل زیادہ لا گیا، اسے زیادہ قیمت لگا لی۔ اب جتنی دیر میں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے کر آئے اور قیمت لے آئے اس گھوڑے کی، آقا و مولا ادا فرمانے لگے، اور بندہ بے ایمان ہو گیا اور انکار کر گیا، اس کہا جی میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں، یہی گل ہوئی جی، اور کہنے لگا جی میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے ایک تماشا برپا کر دیا اور کافر سن مجمع سارا اکٹھا ہو گیا۔ اب جو سودا ہوا وہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص اکیلے میں ہوا دونوں کا، تیسرا کوئی شخص اس دنیا کے اندر تھا نہیں جس نے سنا ہو، جس نے دیکھا ہو، جو موقع کے اوپر موجود ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، حضور نے فرمایا اتنے روپے کا، اتنی قیمت کا آپ کے ساتھ سودا طے پایا، یہ میں قیمت لینے گیا تھا، یہ آگے تسی یہ پیسے لو، وہ گھوڑا مجھے دیں۔ اور پھر کہنے لگا، اس نے کہا جی سودا تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ آگے جو اس نے بات کی، اس کہا جی آپ کی شریعت ہے نا، اور آپ کا یہ قاعدہ ہے، آپ کا یہ دیا ہوا قانون ہے کہ جب بھی کوئی بات اگر ہوگی تو اس کے اوپر گواہ پیش کیا جائے گا۔ اس نے پتا سی کہ گواہ تو ہے کوئی نہیں، تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اگر تو آپ گواہ پیش کرتے ہیں۔ کتنے بندے تو مجمع پورا اکٹھا ہو گیا، وہ کہنے لگا جی اگر تو آپ گواہ پیش کرتے ہیں نا تو یہ گھوڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا قانون ہے، اگر آپ کے پاس گواہ نہیں تو پھر یہ سودا ہونا کوئی نہیں۔ تو اتنی دیر میں نا حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نا ادھر سے گزر ہوا، جیسے آپ نے وہ معاملہ سنا بھانپا، کیا بات ہے کہ جناب یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی گواہ آ جائے، کوئی بندہ گواہی دے دے۔ اب بتاؤ جی گواہی، اور شریعت کے اندر گواہ کی کتنی جو سی ہے وہ سختی ہے، گواہی کی کتنی سخت شرائط ہے، گواہ کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، موقع کے اوپر موجود ہو۔ تو آپ کا وہاں سے گزر ہو رہا، آپ موجود نہیں تھے، لیکن جب آپ کو پتہ لگا نا کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے جی کوئی گواہ پیش کریں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے سودا فرمایا ہے۔ اب بتاؤ جی صحابہ سے زیادہ کوئی دین سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ کوئی دین پڑھ سکتے ہیں؟ آج کے تو مولویوں نے دین پڑھا دنیا کے کسی مدرسے سے، صحابہ نے اگر علم حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے، صحابہ کو پڑھانے والے امام الانبیاء خود، صحابہ کو قرآن و حدیث اور تعلیم و تربیت فرمانے والے امام الانبیاء خود، صحابہ کا عقیدہ بنانے والے حضور خود، اور صحابہ سے بہتر قیامت تک اس روئے آج تک کوئی نہیں یہ سمجھ سکتا کہ دین کیا، اور شرک اور بدعت کے درمیان فرق جو ہے وہ بھی صحابہ خود سمجھتے تھے۔ ہاں فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نکتہ غوروں سے جو راز کھل نہ سکا، کھول کے رکھ دیا کملی والے نے ایک اشارے سے۔ ہم دسو جی اے تے انواع محبت ہے، نہ ویکھیا نہ سنیا، موقع تے موجود بھی نہیں، تے ساروں کے سامنے گواہی دی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا مولا نے سودا فرمایا۔ تو بس وہ اتنی گل سی، اور جرا ہے سی عرابی، اس کو تو منہ کی پڑ گئی بدھو کو، اس کا جی ٹھیک ہے، لوگوں نے بھی کہا جی گواہ آ گیا، لیں جی آپ نے نا حضرت خزیمہ انصاری نے اس گھوڑے کی رسی پکڑی، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت ادا فرمائی، تو آپ مدینہ پاک کی طرف چل دی۔ تو جیسے ہی تھوڑا سا آگے پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ آپ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، آپ نے تو سنا نہیں، آپ نے تو دیکھا نہیں، آپ تو موجود ہی نہیں تھے، آپ کی موجودگی میں سودا ہوا نہیں، تو آپ نے یہ اتنی بڑی گواہی کس طرح دے دی؟ آگے سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا۔ اے محبت کو سمجھ آ رہی ہے؟ انواع محبت ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، یہ تو آپ نے فرمایا کہ رب ہے، خالق حقیقی ہے، اور اس کا سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہم نے کی۔ یا رسول اللہ ہم نے جنت تو نہیں دیکھی، دوزخ تو نہیں دیکھی،
نہ حوض کوثر دیکھا، نہ اس کے جام دیکھے، نہ پل صراط دیکھا. یہ تو آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، یہ تو آپ نے فرمایا دودھ اور شہد کی بہتی نہریں، یہ تو آپ نے فرمایا کہ مرنا، قبر میں جانا، قبر میں پھٹنا، جسموں نے برآمد ہونا. یا رسول اللہ بس آپ نے فرما تو دیا کہ میرا سودا فرمایا، تو بات اتنی ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ سودا فرمایا، اب یہ کائنات مٹ سکتی ہے، زمینیں فنا ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ نے فرما دیا بس صرف اور صرف حق و سچ وہی ہے. بس دسو جی اس تو بڑی اب مجھے بتائیں جی اس تو بڑا عشق مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اننے واہ محبت ہے، دیکھا نہیں سنا نہیں، اور رب کی قسم اٹھا کے گواہی دے کہ یا رسول اللہ آپ نے سودا فرمایا. آگے یہ محبت اس طرح ہوتی ہے، اپنا سٹیٹس دیکھ کے نہیں ہوتی، اپنا آپ دیکھ کے نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے اننے واہ. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آپ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ جیسی آقا و مولا حضور علیہ السلام نماز عشاء کی امامت فرماتے، اس کے بعد صحابہ کو واضح و نصیحت کر جانے کے بعد وہ کچھ دیر صبح فجر تک جو آقا و مولا حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس میں، اپنے حجرے مبارک میں جو آرام فرماتے کچھ دیر کے لیے جاتے، تو آپ کیا کرتے کہ آپ نماز عشاء سے لے کر صبح فجر تک، جس وقت تک آقا و مولا نے دوبارہ وہاں سے آنا نہیں، اس وقت تک آپ حضور کے کاشان اقدس کے دروازے پہ بیٹھے رہتے. اب بتاؤ جی سردیاں، سرد راتیں، تو صحابہ کہندے سن تسی شادی تے کر لو، اور کہندے سن نہیں میں زندگی کی ہر رات حضور کے در پہ گزارنا چاہتا ہوں. اب کیسی اننے واہ محبت ہے جی، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ بتاؤ جی ڈگریاں جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے تو پھر دروازے پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے تو نہیں فرمایا. پھر کسی نے پوچھا جناب بتائیں جی وہ کیسی رات گزرتی ہوگی؟ لیٹتے تو نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے. اس طرح کر کے بیٹھے 1 گھنٹہ گزریا، 2 3، پھر سردیوں کی سرد راتیں، لمبی راتیں، کتنی سردی ہے، کتنی ٹھنڈ ہے، ابھی آگے اور ٹھنڈ ہو جانی. تو کسی نے پوچھا جناب چاندے کیوں، طلب کیا ہے، رسد کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں جو ہر رات حضور کے دروازے میں بیٹھ کے گزارتے ہیں؟ آپ پتہ کیا فرمان دے سن؟ آپ کے اندر سن صرف زندگی میں اتنی سی طلب ہے، بس اتنی سی چاہت ہے کہ کبھی تو اس آس امید کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں کہ کبھی تو رات کی تاریکی میں آقا و مولا کو کوئی معاملہ درپیش آئے گا تو حضور مجھے آواز دیں گے، میرا نام لیں گے، مجھے فرمائیں گے کام دے کر دو. بس کیسی محبت، کیسی محبت. اور یہ حضرت ربیع ہیں کہ جو ہر رات آقا و مولا حضور علیہ السلام کی دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے جون سے ہیں وہ گزار رہے ہیں، ہر رات جون سے ہے وہ اسی طرح ہی گزار رہے ہیں. اور آگے صحابہ رسول ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ وہ جناب انہوں نے ڈیوٹی ایک ہی ایسی، ٹھیک، ان کی کیا ڈیوٹی تھی؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ڈیوٹی ایسی کہ وہ ہمیشہ جب بھی آقا و مولا نے کسی سفر پر روانہ ہونا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو وہ بھاگتے تھے، دیوانہ وارنہ تھے، جا کے حضور کی سواری کی رسی مبارک پکڑ لیتے تھے. اتنے بڑے آج کل دے جرنیل تو ان کے جناب گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو اتنے بڑے تھے پروٹوکول. ویکھو جدو گل آ جائے عشق مصطفیٰ دی تو پھر جا کے رسی پکڑنا، سواری کو جون سا ہے وہ تیار کرنا، اس دا جاوا جناب تیار کرنا، سارا پروٹوکول. تو یہ وہ محبت ہے. یہاں علم اور تحقیقیں چلتی نہیں ہیں، ادھر محبت ہوندی ہے اننے واہ. میں حقیقت تانوں دس رہا جی اگر کسی نے اپنے علم دے اوتے بھار ہے نا، بہت زیادہ مان ہے، تو پھر یہ بھی سن لیں اگر علم کی بات کی جائے تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، جن کے بارے میں آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آج کی باتیں ہیں نا بھئی، حضور کے بارے میں، دین کے بارے میں بات نہیں سننی، یہ تو آج کی باتیں ہوگی. یہ تو امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ بس مولویوں پیروں کا کام حق اتنا ہی بنتا تھا کہ ہم جب بھی آتے آقا و مولا کے پیشاب مبارک کی شان بیان کرتے، حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک کی شان بیان کرتے. بس امت کو رہنا چاہیے تھا اس سطح کے اوپر. اگر ہم رہتے نا اس سطح تک تو پھر کبھی بھی بات حضور کے میلاد بنانے کے اوپر نہ جاتی، کبھی بھی بات حضور کے علم کے اوپر نہ جاتی. جی غیر کا علم ہے کہ نہیں؟ اور میں کیا جھلیا نبی ہوندا ہی ہوا ہے جو غیر کی خبریں آ کے دے. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام جلوہ گاہ رہے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، اور آبی بدھو دیہاتی اور بیوقوف جو بندہ ایسی
وہ آ گیا تو آ کے نا سوال تے سوال، سوال پہ سوال، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، سوال تے بڑی کثرت. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کی بہت بڑی شانیں ہیں. تو یہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی سوالی کو کوئی آج جاتا تھا نا تو اس کو آقا و مولا کبھی خالی ہاتھ خالی جھولی لٹاتے نہیں تھے. اور کوئی بندہ ایک نشست میں ہزاروں سوال بھی کرے نا تو آقا و مولا مسکرا کر ہمیشہ اس کو جواب نائز فرماتے تھے. اور ہماری طرح نہیں کہ اسی کوئی ادھروں آواز ہے تو اس طرح آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم کے مالک ہے نا. جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تھے نا یا متوجہ ہوتے تھے تو آقا و مولا اپنا سینے کا اور چہرے دونوں کا رخ اس کی طرف یوں کیا کرتے تھے، جو پورا مڑتے تھے اس طرح یوں، سینے کا بھی تو چہرے کا بھی، پھر تھوڑی طرف تو پھر جناب اس طرح. خلق عظیم کے مالک ہیں. تو وہ بندہ پوچھتا جائے حضور مسکراتے جائیں، جواب عنایت فرماتے جائیں. تو بلکہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 صحابہ ہیں اور تپتی دوپہر ہے، بالکل دن دا وقت، سورج بالکل سر کے اوپر اپنی گرمی پھینکے. پتہ عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے. تو ایک پاگل عورت آ گئی اور وہ پاگل عورت نے جیسی آقا و مولا کے چمکتے و دہا چہرے کی زیارت کی اور نزدیک آ گئی، آ کے نا گلاں کرن لگ گئی. اور اس نے رجنا کدھر سی جب سامنے آقا و مولا مالک المختار ہو، اور گلاں کردی جا رہی. حضور مسکراندے جان نال آقا و مولا جواب عنایت فرماندے جان. تے سورج اپنی گرمی سٹتا جائے تے صحابہ پسینے نال شرابور ہوندے جان. وقت گزرتا گیا، صحابہ کہندے نے وہ 5-10 منٹ نہیں، وہ کئی گھنٹے سن، کئی گھنٹے تھے، 1 2 3 نہ جانے وہ کتنے گھنٹے ہونے، کئی گھنٹے تپتے سورج کے نیچے وہ عورت بات اس عورت ہے بھی جھلی سی، اس نے رجنا کوئی. آقا و مولا کے باتیں عرض کرتی جا رہی، حضور مسکرا کے جواب عنایت فرماتے جا رہے. جب وہ چلی گئی نا تو صحابہ نے عرض کی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے جھلی ہے، اس دی گل سندا کوئی نہیں ہے، تے اے اس نو کوئی گل کرے تے اس نو بھی سمجھ آندی کوئی نہیں ہے، تے ہے جھلی ہے، یہ تو شدید پاگل ہے، اس کی تو بات سنتے ہی کوئی نہیں، اس سے تو بات کرتے ہی کوئی نہیں، تو آپ اتنی دیر مسکراتے جا رہے ہیں، اس کو جواب دیتے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا کے اندر میں محمد عربی بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ دسو جی ساڑی بھی گل اگر حضور نہیں سنن گے تو پھر ساڑی گل کون سنے گا؟ ہماری بھی بگڑی اگر آقا و مولا نہیں بنائیں گے تو ہماری بگڑی کون بنائے گا؟ اگر ہم گناہ گاروں خطا کاروں کی بھی شفاعت حضور نہیں فرمائیں گے تو پھر ہماری شفاعت آخر کون فرمائے گا؟ تو یہ سب کچھ تو حضور کی وجہ سے ہی ہے. تو وہ شخص وہ گلنا کرتا جائے، ہاں جی پھر دوزخ کیسی ہوگی، پھر جنت کیسی ہوگی، پھر وہ دودھ و شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، پھر شہد کیسا ہوئے گا، گھنا ہوئے گا، دودھ کس رنگ دا ہوئے گا، پھر قبریں پھٹیں گی، پھر بندے کیسے نکلیں گے، جو آئے اور ذہن بولدا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے آپ جواب عنایت فرماتے جائیں. ایک کہندے نے غیب دا علم نہیں، میں کیا سنو یہ شان ہے خدمت گاروں کی. ساتھ حضرت ابو ذر غفاری حاضر خدمت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں نا. اور آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ آپ کی ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ آپ آقا و مولا کی اونٹنیاں جو ہیں وہ پالا کرتے تھے. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کے آپ رکھوالے تھے، اونٹنیوں کی آپ تربیت، ان کو آپ پالا کرتے تھے. بس آپ کی ڈیوٹی یہ تھی. میں کہا یہاں تو حضور کی اونٹنیاں پالنے سے رب یہ شانیں دیتا ہے. جدو بندہ پوچھتا گیا تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں. سنے جی علم تصرف و تصوف ہوتا کیا ہے؟ آپ نے پتہ کیا آگے سے عرض کی؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو جو کچھ یہ پوچھ رہے اور جو آگے یہ آپ سے پوچھنے والا ہے یہ پوچھتا رہا جنت کیسی ہوگی، وہ دودھ شہد کی بہتی نہریں کیسی ہوں گی، حوض کوثر کیسا ہوگا، وہ جام کیسے ہوں گے، جنت کے احوال کیسے ہوں گے، قیامت کیسی برپا ہوگی. یا رسول اللہ جو کچھ اس نے پوچھا، جو یہ آگے پوچھنے جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سارا کچھ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو میں اپنی ہتھیلی میں نہ دکھا دوں. یا رسول اللہ آپ کی اگر اجازت ہو بیٹھے بیٹھے اس میں سارا منظر سارا کچھ اپنی ہتھیلی میں نہ دکھا دوں. میں کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. میں کہا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جون سی ہے وہ شان ہے. تو پھر علم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے عبداللہ ابن مسعود، کہ جس مسئلے کے اوپر عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گیا نا، یعنی جو فتویٰ اس نے دے دیا قرآن و حدیث کے استدلال کے ساتھ، جو فیصلہ اس نے کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فیصلہ عبداللہ ابن مسعود نے کر دیا اس کے فیصلے کے اوپر
میں محمد عربی بھی راضی ہو گیا, میرا رب بھی راضی ہو گیا. اب یہاں سمجھ نہیں ہے کہ کتنی بڑی مور ہے علم کے اوپر. ہم سارے حنفی بیٹھے نا, امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے, آپ نے جتنی بھی فقہ لیا ساری عبداللہ ابن مسعود سے لیے, ٹھیک. تو کتنی بڑی مور ہے. آخر کوئی بڑے سے بڑا کوئی مفتی اعظم ہے, کوئی مفتی صاحب ہیں, کوئی شیخ الحدیث ہیں, آخر ان کو سند دینے والے تو کوئی مفتی ہیں نا, کوئی شیخ الحدیث ہی ہیں, لیکن یہاں سند دینے والے امام الانبیاء ہیں. اور علم کے اوپر مور بھی اگر ثبت ہے تو وہ بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اتنا علم پا جانے کے باوجود, اتنا علم پا جانے کے باوجود, لیکن جب بات آئی نا انواع محبت کی, عشق مصطفیٰ کی, تو پھر آپ نے اپنے ذمہ آپ کی 2 ڈیوٹیاں دی. پہلی ڈیوٹی یہ کہ آپ نا ایک تکیہ یا سرہانہ اس طرح سینے لگا کے نا آقا و مولا جب بھی حضور کہیں روانہ ہوتے تو آپ کے پیچھے یوں چلا کرتے تھے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ یوں کر کے وہ تکیہ یا سرہانہ آپ جون سے ہیں وہ آقا و مولا کے پیچھے پیچھے چاہ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی آقا و مولا نے کہیں تشریف فرما ہونا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے پیچھے تکیہ رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. دسو جی, اتنی بڑی علمی شخصیت ہو, یہاں تو جس بندے کے 10 مرید ہو جائیں, 200 شاگرد ہو جائیں, ایک مدرسہ چنگا بن جائے تو اس نے تیور بدل جان دینے. میں کہا یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس امت کے قیامت تک سب سے بڑے فقیہ ہیں, اور ایسا علم تو ڈیوٹی کے تو پیچھے جناب تکیہ لے کے چل دے سن. تو کبھی یہ بھی نہ عرض کی جناب بڑے بڑے قریشی سردار تو سارے ویکھ رہے ہیں, کبھی یہ بھی نہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں, آپ نے کہیں تشریف فرما ہونا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر تو آپ نے کہیں تشریف فرما ہونا ہے تو میں تکیہ لے کے چلتا ہوں, اگر نہیں ہونا تو میں چھوڑ کے چل جاتا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے. لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہو جائے. اگر آقا مولا تشریف فرما ہوئے تو ٹھیک, پیچھے تکیہ رکھ دیا, اگر نہ ہوئے تو ٹھیک, سینے سے لگا کے واپس آ گئے, اپنی تو خدمت کر چکے. اگلی جو آپ کی ڈیوٹی ہے نا اور بڑی دل آویز ہے. ہن پتہ لگے گا کہ حضور کا عشق ہے کیا, اور اب پتہ لگے گا کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی چیز رب عبادت قبول کرتا کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں یہ یاد رکھیں, انسان کا جو بھی عمل ہے نا وہ اس کے علم کی بنیاد کے اوپر ہے. ہمیں یہ علم ہے کہ اے بجلی دی ننگی تار ہے, اس دے نال ہاتھ نہیں لانا نہیں تے کرنٹ لگے گی. ہمیں یہ علم ہے کہ یہ کیمیکل یا یہ دوائی اتنی کھانی ہے, اس تو زیادہ کھاؤ گے تو نقصان دے گی, اتنی کھاؤ گے تو نفع دے گی. علم کی بنیاد کے اوپر ہمیشہ عمل ہوتا ہے. تو بتاؤ جی, علم ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا تو عمل پھر آپ کا کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا. اگلا جو آپ کا عمل ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنے کپڑے آپ سلواندے سن نا, اس کو کہتے ہیں آستین یا کف, آپ جدوں بھی اپنے کپڑے سلواندے سن نا سلائی کراندے سن, ایک خانہ ادھر سلواندے سن ایک خانہ ادھر, تے اسی پتہ نا کدھر کدھر اسی جیباں سلواندے ہیں کپڑے آندیاں پیسے پان واسطے. تے آپ جناب ایک خانہ ادھر اور ایک خانہ ادھر, اب ان 2 خانوں کے سلوانے دا مقصد کی سی؟ صحابہ کہندے نے پھر اسی خود ویکھیا کہ جدوں بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قدمین شریفین تو اپنے جوڑے لاندے سن نا, جدوں بھی آقا و مولا اپنے نیلین مبارک شریف اتارتے تھے. نیلین شریف دا پتہ ہے نا جی سارے انو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے قدمین شریفین سے پائے اقدس سے جب بھی اپنے جوڑے اتارتے, جب بھی اپنے نیلین مبارک اتارتے, صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے نیلین اٹھاتے, ایک نیلین کو چومتے, پھر آنکھوں سے لگاتے. تے جڑے لوگ اے کہندے نے تسی حضور دا نام چم کے کیوں اکھیاں نو لاندے ہو, میں کہے تے ساڈی محرومی ہے نا کہ ہمارے پاس حضور کے نیلین نہیں, کوئی تبرکات نہیں. جے ہوندے تے اسی حضور کے نیلین چومدے بھی, اکھاں نو لاندے بھی تے سر تے اس طرح سجاندے بھی. اب ہے ہی نام محمد, وہی چوم کے لگانا آنکھوں کو. یہ تو صحابہ نے بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے. تو پھر آپ نے حضور کا نیلین شریف اٹھایا, چوما آنکھوں سے لگایا, اس کے بعد آپ نے حضور کا نیلین مبارک جون سے ہے وہ ادھر خانے پھنسا دیتا ہے, اس طرح فکس ہو گیا. تو سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ عمل ہے صحابی رسول کا جن کے علم اور جن کے فعل کے اوپر آقا و مولا کی اپنی مور سخت ہے. اس کے بعد دوسرا نیلین اٹھایا, چوما آنکھوں سے لگایا, اور اس طرح جو سے وہ آستین میں سجا لیا. اگلی بات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے اس حال میں نمازیں ادا کی اور نمازیں پڑھی حضور کے پیچھے صحابہ کے صفوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہ آپ نے رب کے سامنے رب کی نمازیں اس حال میں ادا کی کہ حضور کے پیچھے اللہ اکبر کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں اور حضور کے نیلین ادھر سجے. آگے آپ کہتے ہیں کہ آگے پھر ہم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود رب کی بارگاہ میں جھکے, حالت نماز میں رکوع اس حال میں کیے کہ حضور کے دونوں نیلین آپ کی آستینوں میں سجے, اور رب کی بارگاہ میں سجدے بھی
रसूल के दोनों नारायण आपके आस्तीनों में सजे। किसी एक सहाबी ने ना गल की थी जनाब ये तो शिरक हो गया, बिदअत होगी, नहीं वो वजह क्या? इकबाल कहते शौक तेरा अगर रहो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हजाब, मेरा सुजूद भी हजाब। अब यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, याद रखना क़यामत तक अगर भार बनेगा ना वो हुजूर की गुलामी की वजह से बनेगा, सदारती कुर्सियों की वजह से नहीं बन सकता। ये कुर्सी या मनसब या पैसे की वजह से भार नहीं बनेगा, भार जब भी बनेगा वो हुजूर की निस्बत की वजह से बनेगा, हुजूर की गुलामी की वजह से बनेगा। तो फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का भार फिर बना क्या कि जब आप एक दरख्त के ऊपर चढ़े ना या ऊंची जगह पर, तो आपने इस तरह एक ताबंद, एक धोती बनी हुई सी इस तरह, तो ताबंद हल्का सा उठिया तो आप दी ना पिन्नी नजर आई, पिंडली, तो थले साहबी बैठे सन, उन्होंने दा वेख के ना हासा निकल गया। उन्होंने कहा जनाब हासा इस वास्ते निकलेगा कि इतने बड़े मुजाहिद इस्लाम कि अकेले चलते हैं और हर जंग में आगे हैं, तलवारों से काफिरों को काटते जाते हैं, और इतने बड़े इल्म के समुंदर, बल्कि समुंदर भी नहीं कहा जा सकते, इतने बड़े वक्त के फकीह कि जिनके इल्म के ऊपर आका हो मौला की मोट सख्त है, इतना बड़ी हस्ती हो तो पिंडलियां इतनी छोटी छोटी, बजाय जिसामत के लिहाज से बात कर रहा। वैसे तो जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की गर्दन है ऐसे क़यामत तक उस तक नहीं पहुंच सकते। आपकी वो पिंडली देखी ना, पिन्नी देखी, तो साहबी रसूल हंस पड़े। तो आका व मौला अपने गुलामों के बारे में खुदा की कसम इतनी बात भी आप बर्दाश्त नहीं फरमाते। हजूर ने आपको तलब फरमाया, हजूर ने फरमाया कि हाँ जी इधर आए, आप क्यों हंसे हैं, आप क्यों हंसे हैं? और वैसे आपस की गल है कि वो तो साहब सन ना, तो साढ़े जो कमजोर बंदे जिन्हों की नमाजा भी पूरियां कोई नहीं, जिनका जोर तकवा भी कुछ नहीं है, भी मुंह काले, साढ़े पल्ले कुछ भी नहीं, तो फिर जो कुछ भी है आखिर हजूर की इज्जत पहरेदार दसी हाँ ना, खत्म ने बहुत दसी पहरेदार हाँ कि नहीं जी, और निजाम मुस्तफा दाई भी हाँ। तो फिर ये सारा कुछ तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह को कालदम क्यों किया गया? जुर्म तो फर्क इतना था कि हजूर की इज्जत पे पहरा क्यों दिया, खत्म नबूवत पे पहरा क्यों दिया, निजाम मुस्तफा की अज़ान आपने क्यों दी? फिर लोग कहते हैं, मैं हकीकत आपको बता रहा, ये मुल्क पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आज तक, चूंकि मैं खुद पुलिस में इंस्पेक्टर रहा हूं 9 साल और मैं कानून पढ़ता भी रहा हूं पढ़ाता भी रहा हूं, आज तक मुल्क पाकिस्तान की वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी भी कोई जमात कल अदम होकर बैन होकर वो दोबारा रीइंस्टेट नहीं हुई, कल अदम होकर बैन होकर वो दोबारा बहाल नहीं हुई। अगर हुई है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो फिर लब्बैक होए जमात को भी जो हो भी दीनी, और जिससे पूरे कुफर को जनाब इस तरह उसने गर्दन से हाथ पाया हुए, तो फिर एक जनाब ओ कलदम होकर तो दोबारा बहार किस तरह होगी? एक बंदा कहना नहीं तो हमें नहीं पता असी किता, मैं क्या तुम्हें मुंह काला, तुसी नहीं किता, तुसी ने किता सी कालदम, हमारा अगर मुकदमा है तो वो दरबार मुस्तफा में है। मैं क्या अगर असी सारी जमात भी दरबार मुस्तफा की मंजूरी तो बनी, अगर ये जमात का रदम से दोबारा बहाल हुई तो ये भी पैगाह मुस्तफा का सदका। मैं क्या याद रखो क़यामत तक, और दसो जी ऐसी कमजोर भी है और फिर भी लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद क्या हजूर नहीं देखे कि ये कमजोर जो कड़ियां भी लगवाए, लोगों के ताने भी ले, ना जवान बीवी को देखे, ना बच्चों को देखे, ना बूढ़े माँ बाप के परवाह, फिर पर्चे भी कटवाए, फिर लोग ताने भी मारे, मौलवी तो सियासी हो गए, सारा कुछ कर जाने के बावजूद फिर भी हम हजूर की इज्जत पे पहरा दे, फिर थानेदार पर्चा कटे, जेल ले जाए, वक्त हाकिम हुक्मरान कहें ये तो कालदम है, ये तो दहशत गर्द है। याद रखो आपका और अपने गुलाम के बारे में ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं करते। हजूर का गुलाम वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, वो कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता, वो कभी पागी नहीं हो सकता। हजूर का गुलाम अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आशिक़ रसूल ही होगा बस। तो फिर भार बनया, पहली गल आका व मौला ने इतना ना बर्दाश्त किया। हजूर ने फरमाया तुसी क्यों हंसे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, छोटी छोटी पिंडलियां देखी ना, पिनियां, तो देख कर मेरा हासा निकल गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हजूर ने फरमाया जिन छोटी पिंडली को देख के तू आज हंसे ना, रब की बारगाह में इसका वजन और पहाड़ से भी ज्यादा है। अब बताएं जी, उलमाए कराम तशरीफ फरमाया, इस हदीस मुबारक की शरह क्या बनती है कि इसकी पिंडली का वजन ज़ुहद और तकवे का नहीं
علم کا نہیں، ایمان کا نہیں، عشق مصطفیٰ کا نہیں، قیامت تک حضور نے بتا دیا ہوئے میرا غلام تو اس کی پنڈلی کا وزن بھی بہت پہاڑ تو زیادہ ہوئے گا، اتنا بھار بنتا ہے انسان کا۔ تو پھر ساتھ پر آقا و مولا اگر پہاڑ کی اگزامپل مثال دینی تھی تو پھر سب سے اونچی پہاڑی تو K2 ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، تو جبل احد کا کیوں فرمایا؟ جبل احد کا اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ جبل احد مجھ محمد عربی سے پیار کرتا ہے اور میں جبل احد سے پیار کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے پہاڑ اور پتھر ملا لیے جائیں نا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، احد پہاڑ کا ایک پتھر اتنا سا رکھ دیا جائے، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ ہم نے نمازیں پڑھی، پڑھائی، سارا کچھ ہے، کسی کو پتا ہے کہ ساڑھا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پڑلی کا وزن جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 22ویں گریڈ کا انٹیریئر سیکٹری داخلہ جس کے ماتحت سارے جرنیل ہیں، آئی جی بھی جا کے انہوں نے سلوٹ مار دینے، اسی دوڑے تو پوچھتے ہیں ہاں بھی دسو سیکٹری داخلہ دا کی نام ہے، ایڈیشنل سیکٹری کا کیا نام ہے؟ برسر اقتدار ہیں، آج کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ تو کہندے ہیں ساڑھی ایک پھوک تو پنجاب ایسے ہو جائے گا۔ میں کیا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس دے باوجود تھوڑا بھار نہیں بنیا۔ پنجاب کے آپ رہنے والے ہیں، آپ کو ان کا نام نہیں پتا، لیکن دوسری طرف پہ ایک 5ویں گریڈ کا سپاہی ممتاز ہے۔ پوری دنیا میں ممتاز ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس نے تو ایک سلوٹ بھی نہ بجیا، اور تو ہے بھی کانسٹیبل سی، 15,000 روپے تنخواہ نہیں، تو پھر پوری دنیا میں ممتاز کیوں ہو رہی؟ میں کہا یہ وہ بات ہے کہ تھوڑا بھار نہیں بن سکیا۔ آج بھی اگر ترازو دے پڑھنے کے اندر ان سارے جرنیلوں کو، آئی جیز کو، سیکٹریز کو، ڈی پی او، ڈی سی او، کمیشن ساروں کو بٹھا دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں آج بھی اگر ہم ممتاز قادری کی جوتی رکھتے ہیں تو خدا کی قسم اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ ایسی طرح جو تمہارے بھار ہے نا اپنی صداقت دے، وزارت دے اور اپنی تاج پہ تخت پر، ہم نے کہا آج بھی ترازو میں ایک پڑھنے میں تمہارے تاج، تمہارے تخت، تمہاری بادشاہ دے، یہ سب کچھ رکھ دیا جائے، اور دوسرے پڑھنے میں آج بھی اگر ہم امیر المجاہدین کی ویل چیئر رکھتے تمہارے پلے اٹھ جاوے۔ امیر المجاہدین کی ویل چیئر کا پلہ آج بھی سب سے بھاری ہے بڑھتا۔ ایسی وجہ سے فطری ہے کہ کی محمد سے فاتح تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ گل جدوں بھی بنے گی نا حضور دی وجہ تو ہی بنے گی، یاد رکھنا بات جب بھی بنے گی وہ حضور کی وجہ سے بنے گی۔ اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ افاق میں گم ہے۔ اقبال کہتا ہے دنیا کے اندر کھپ گیا، ڈالر پاؤنڈ دی نظر ہو گیا، دنیا کی رنگینیوں میں بھٹک گیا۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ افاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں افاق ہے۔ اقبال کہتا ہے مومن کی یہ پہچان ہے، پھر دنیا، پوری دنیا اس دے پیریں چاندی ہے۔ اور صحابہ خدا دی قسمیں جنہوں نے پیریں چلان واسطے جتیاں نہیں سن۔ بدر کا مارکا بھی اس طرح لڑا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی اپنی گواہی ہے۔ آپ کے اندر میں کئی صحابہ دیکھے پیریں چلان واسطے جتیاں نہیں۔ دسو جی کیسر و کسرا کے بھی خزانے ان صحابہ کے پاؤں کے اندر آئے کہ نہ آئے؟ صحابہ نے کھجوروں کے باغات جس سمجھانے کی بات ہے، تسی دل چھوٹا نہ کریا کرو۔ اگر تسی حضور دے دین واسطے کوئی چھوٹی بھی اتنی بھی قربانی دو گے نا تو مالک مختار پھر تانوں سمندر دے سمندر عطا کر دیں گے۔ صحابہ نے خالی کھجوراں دے باغات چھڈے۔ دسو جی آج ہماری برادریاں ہیں، یوں تو چودھری بھی ہو، جٹ بھی ہو، گجر بھی ہو، شیخ بھی ہو، افغان بھی ہو، بٹ بھی ہو، راجے بھی ہو، رانے بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ حضور کے دیوانے بھی ہو، اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، اور ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ ہماری برادریاں ہیں، بتاؤ جی صحابہ کی برادریاں نہیں تھی؟ ہماری یہ برادریاں کیا ہیں؟ بتاؤ جی حضرت ابوبکر صدیق کی برادری نہیں تھی؟ حضرت علی اور مرتضیٰ کا تو شجرہ بھی وہی ہے، برادری بھی وہی ہے، تو سب کچھ صحابہ نے حضور کے دین کے لیے چھوڑا نہیں، لیکن جن صحابہ نے اپنی برادریاں چھوڑی، پھر بتاؤ کہ پوری دنیا کی سرداری کا تاج صحابہ کے سر پہ سجا کہ نہ سجا؟ صحابہ نے کھجوروں کے باغات چھوڑے، اپنے گاؤں چھوڑا، اور حرم چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور بدلے میں پوری دنیا کی خلافت کا تاج، پوری دنیا کی بادشاہت صحابہ کے پاس آئی کہ نہ آئی؟ یہ وہ بات ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ افاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں افاق ہے۔ آج سب کچھ اقبال کہتا ہے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ جتنا زور تسی لایا نا اے بی سی ڈی دے اتے، اتنا اس تو ادھا بھی زور تسی قرآن و حدیث دے اتے لایا ہوندہ نا یاد کرنے واسطے، تو ساروں بھی تواڈے کول آ جانا سی۔ اب تو پی ایچ ڈی ڈگریاں کر کے بھی نوکریاں نہیں ملی،
ہم غلامی کی سطح پہ پہنچ گئے. میں خود انٹرویوز لیتا رہا ہوں بھرتیوں پہ آج, اور ہم نے انٹرویوز لیے, یقین کریں ایم فل لڑکے چپڑاسی بھرتی ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں 2016 کی, 15-16 کی, ٹھیک ہے جی. تو آج آپ لوگ بتاؤ جی, امیر المجاہدین فرماندے سننا یار ABCD 1 2 3, کیوں جی ٹوئنکل ٹوئنکل یس بابا, او روٹی دے سکتی ہے, الف لام میم روٹی نہیں دے سکتا. سائنس پڑھن نال تہاڈی عزت بن سکتی ہے, او تانوں روٹی کھلا سکتا ہے, تو پھر بتاؤ جی قرآن و حدیث پڑھن نال دین تانوں عزت نہیں دے گا. جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. اج گھوم پھر کے پھر پیسے کی طرف اسی گئے اکھاڑا. ختم نبوت مارچ تھا, بہت زیادہ جون سی عوام, بہت بڑا مارچ تھا, عوام ہی عوام. میں نا جدوں پھر سٹیج تے چڑھیا تے سجے پاسے نا اس طرف اور روڈ سی, اس دے تے نفری کھڑی, تو کلاشن کوفا سدیاں تے بالکل الرٹ ہیلمٹ رائے. میں کہ اے انڈیا جان لگے نا یا انڈیا حملہ کرن لگے؟ انہاں کہ نہیں جی او تسی آ گئے نا تے ادھر منکرین ختم نبوت قادیانیوں کا کفر خانہ ہے, تو آپ آئے ہیں تو ان کو یہ ڈر لگ گیا کہ آ کے مینار نہ گرا دے. ہم نے کہا مینار تو گرانے ہیں, لیکن جب گرائیں گے انشاءاللہ اعلان کر کے آئیں گے انشاءاللہ. تو وہاں وہ سارے کھڑے, ان سے میں نے یہ بات کی. میں نے کہا یار چلو دین تو انہوں نہیں سمجھ آ رہا, میں آپ کو دنیاوی ایک بات سمجھاتا ہوں. آج آپ سب لوگ 2 ٹکوں کے لیے, 1 مہینے کی تنخواہ کے لیے, صرف 2 ٹکوں تنخواہ سے تسی حضور دے دین دے نال غداری کر رہے ہو, اور آپ ختم نبوت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اور منکرین ختم نبوت کا آپ ساتھ دے رہے ہیں. میں کہا صرف 2-4 ٹکوں کے لیے, صرف جو ہے وہ پیسوں کے لیے, تنخواہ کے لیے. میں نے کہا میں آپ کے سامنے زندہ مثال کھڑا ہوں. میں نے ان کو دنیاوی مثال سمجھائی. میں کہا آپ تنخواہوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, اور میں نے اپنی تنخواہ, میں نے جس ٹائم نوکری سے مجھے نکالا گیا, جس ٹائم میں نے چھوڑی 2017 میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں 10 روپے بھی لے کے نہیں نکلا تھا. حتیٰ کہ مجھے اس وقت میرے کولیگز, میرے ساتھی کہتے تھے کہ جناب آپ کی 9 سال سروس ہو گیا, 9 سال کچھ مہینے رہ گئے ہیں, 10 سال مکمل ہوگی, آپ میڈیکل کروا لینا, کیٹیگری C کروا کے تسی چلے جانا, پوری زندگی بدے بدائے پیسے تے آندے رہیں گے نا, جس ٹائم تک زندہ ہو تھوڑی پینشن آندی رہے گی. تو میں کہا دربار مصطفیٰ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے, میں کہا تنخواہیں بچا کے نہیں ہوتے, میں کہا ادھر محبت ہوندی ہے انے واہ. میں اللہ کی قسم میں 10 روپے بھی نہیں لے کے نکلا. تو میں انہیں کی گل دسی, میں کہا جنہیں تنخواہ واسطے اسی بھی تنخواہ چھڑیاں, نوکری چھوڑ دیتی, سارا کچھ چھوڑ دیا حضور کے نام پر. میں کہا آج آپ 2 ٹکوں کی خاطر حضور کے دین سے غداری کر رہے ہیں. میں نے ان کو یہ بات کہی, میں نے کہا یہ آپ آئیں, یہ کیمرے لگے ہیں, اتنے لوگ ہیں, میں کہا جس تنخواہ سے تسی یہ سارا کچھ کر رہے ہو, میں کہا جو موسٹ سینئر افسر جو آپ کا کھڑا ہے نا, DPO DCO یا کمشنر یا DIG جو بھی نفری کے اندر, وہ یہاں اعلان کرے, یہاں قریب آنے سے ڈر لگتا ہے, آپ وہاں سے اعلان کریں. آپ خالی یہ بتائیں کہ آپ کے مہینے کی تنخواہ کتنی ہے. آج مہینے کی تنخواہ لینے کے لیے یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہو نا, حلال حرام منکرین ختم نبوت کی حفاظت. میں کہا ساری چیز تنخواہیں نہیں ہوتی, بتاؤ جی عشق مصطفیٰ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں, ایمان کا بھی تو کوئی تقاضا ہے, یہ سارا کچھ تنخواہ ہی ہے زندگی کا مقصد. میں کہا تسی دسو کہ تمہارے مہینے کی تنخواہ کتنی ہے جس تنخواہ سے تسی ظلم کر رہے. میں کہا جتنی آپ اپنے مہینے کی تنخواہ بتائیں گے کیمروں کے سامنے, میں اپنے ایک جیب سے پیسے نکالوں گا, جو تیری تنخواہ تو زیادہ, میں ایک جیب کے اندر پیسے نہ آئے تو میں نے تو لبیک آ لینا آپ نے. یہ وہ بات ہے, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو پیسے کون دیتا ہے, 2-4 بچوں کو بھی کھلا نہیں سکتا, مولوی تو 500 بچوں کو بٹھا کے کھلا رہا. ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ, ہزارہ رنگوں میں رنگے دے محمد, اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے, کم زفنا بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ, اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ, اس در پر جو انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. بس کچھ سمجھ آئیے, ساڑھی گال کوئی نہیں سمجھ آئی جی. حضور کے ساتھ محبت انے واہ, ہاں بس حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں, حضور کے دین کے ساتھ آپ نے کھڑے ہونا ہے, اور ڈٹ کے حضور کی عزت پہ بھی پیرا دینا ہے, اور ختم نبوت پہ بھی پیرا دینا ہے. باقی خالی گلا نہیں, خرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے, لائیں گے نا جی انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ دے نفاذ کرو گے, ہاتھ چکو جی کرو گے نا جی انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ دے نفاذ یہ ہے کہ اسی خالی اتنی گل کر دیا,
جس طرح قرآن کے قانون کا نفاذ مسجد کے اندر ہے، بالکل اسی طرح قرآن کے قانون کا نفاذ تھانے کے اندر بھی ہوئے گا، کچہری کے اندر بھی ہوئے گا، عدالت کے اندر بھی ہوئے گا، پارلیمنٹ میں بھی اگر چلے گا تو ٹٹا بٹا قانون نہیں، کفریہ قانون نہیں، اگر پارلیمنٹ میں بھی اندر چلے گا تو وہ بھی حضور کا دیا ہوا قانون چلے گا۔ تخت اگر ہوگا تو وہ نظام نہیں ہوگا، تخت بھی اگر ہوگا تو وہ بھی محمد عربی کا قانون ہوگا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا۔ اور جو لوگ ایک کہندے سن جی اگر اے مولوی تے تسی تے لبیک والوں نے کیا کرنا تھا، آپ کی حکومت ہوتی، میں کہ وہ علیحدہ بات ہے، جو مولویوں نو پتہ نا انہاں دے پیو نو بھی نہیں پتہ، میں کہ انہاں نو منہ دھون دا نہیں پتہ۔ اسی پہلے دن دا درس نظامی دا بچہ جا کے بٹھائیے نا پارلیمنٹ میں، اے صدر، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، سینیٹر، اتوں لے کے تھلے تک، یہ پہلے دن کے بچے پڑھنے والے کا بھی یہ جواب نہیں دے سکتے۔ دین کی پاور ہے نا، بچے دے اپنے تو نہیں، یہ دین کی یہ پاور ہے۔ میں کہا لیکن عجب بات ہے، ادھر تو ملک پاکستان میں گنگا ہی الٹی بہتی ہے، جو ملک پاکستان کے خلاف جتنی گندی سازش کرے گا وہ اتنا بڑا لیڈر ہوگا، جو ملک پاکستان کو جتنی گندی گالی نکالے گا وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوگا، جو ملک پاکستان کے اندر جتنا زیادہ جتنا بڑا دین کے اوپر کرے گا، خدا کی قسم اتنی زیادہ سکیورٹی ملے گی۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں، جو دین کے اوپر جتنے بکواس کرے گا، جو دین کے خلاف جتنے بک بکارے کرے گا، جو دین کی اقدار کے اوپر جتنا بڑا حملہ کرے گا، اس کو اتنی زیادہ جون سے ہے وہ سیکورٹی دی جائے گی۔ یہی ہو رہا ہے ملک پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ حضور کا دین جون سا ہے وہ تخت پر لے کر آئے۔ اب لوگ سانوں کہتے ہیں جناب وہ مولوی ہوندے تھے کیوں ہونا سی؟ میں کہا روٹی کپڑا مکان یہ دین کا نعرہ نہیں ہے، اور گٹر کے ڈھکنا اور جناب بجلی کا کھمبا گلی پکی، دین اس سطح پہ نہیں لے کر آتا۔ دین آپ کو خالی اتنی بات کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دین کہتا ہے حضور دے نال وفا کرو، پھر بدلے میں پوری کائنات کے خزانے آپ کے پاؤں میں آ جائیں گے۔ اگر آپ مجھے بتائیں جو فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس سطح تک ظلم ہوگا؟ اب بتاؤ وہ فلسطینی کون ہے؟ کیا میرا آپ کا اور ان کا لا الہ الا اللہ کا رشتہ نہیں ہے؟ میں کہا وہ بچہ کیا قبلہ اول بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہی جو ہے وہ قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ قریب 1.5 سال آقا و مولا نے قبلہ بیت المقدس کی طرف ہاتھ چہرہ کر کے نمازیں پڑھی بھی پڑھائی بھی۔ یہ تو بعد میں بیت اللہ شریف تو بعد میں قبلہ بنا، پہلا قبلہ تو جو ہے وہ تو قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ پھر بتاؤ جی اپنے پیر صاحب کے تبرکات اگر ہمارے پاس ہوں، کیا ہم کسی کافر کو دیں گے؟ اب بتاؤ کیا مسجد اقصی حضور کے تبرکات میں سے نہیں ہے؟ تمام انبیاء کے تبرکات میں سے ہے، تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کی کہ نہ کی؟ تو آج مسجد اقصی کے لیے کس نے آواز اٹھانی ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی۔ ہم یہ کہتے ہیں بتاؤ جی ابھی پھر آپ کو پتہ ہے خبریں چل گئی لبیک والوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ختم نبوت پہ پیرا کیوں دیتے ہیں؟ پوری زندگی ڈرا ڈرا سانو جرکاؤ بنا کے، نہیں جی نہیں۔ ہم پولیس میں بھی میں ہوتا تھا تو ہمارا ایک آئی جی لگا اس وقت، وہ بھی قادیانی تھا، تو ہمیں یہ ڈراتے رہے پوری زندگی، مولویاں نو بھی سارے نو، اور نہیں قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کرنی، ان کے بہت لمبے ہاتھ ہیں، اور سرکاری محکموں کے اندر بڑے بڑے سینئر افسران ہیں، ان کو پہچانے بھی نہیں جاتے۔ جو بندہ قادیانی دے خلاف گل کرتا ہے یا راتوں رات اس نے گولی مار دیتے یا غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا بھی دسو اسی قادیانی دے خلاف اعلان کیتا تو 2 مہینے کے اندر اندر قادیانی کے کمر ٹوٹی کے نہ ٹوٹی؟ وہ اعلان جو جیلم میں ہوا 2 مہینے کے اندر اندر، آپ کو پتہ ہے 90% سے زائد پورے پاکستان سے قادیانی کے مینار گر چکی ہیں۔ اب ان کو ہوش آئی کریک ڈاؤن، میں کیا پتہ کریک ڈاؤن کرو یا لاک ڈاؤن کرو، جنہیں 10% مینار رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی ہمیں گرانے ہیں انشاءاللہ۔ ختم نبوت پہلا جو ہے وہ جاری رہ گئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے تھے جناب اور جی مولویوں کی حکومت، ہم صرف اتنی بات ضرور ہے کہ اگر ہماری حکومت ہوتی نا، خدا کی قسم یہودیوں کے اندر یہ جرت نہیں ہونی تھی کہ وہ فلسطین کے ساتھ یہ قدر مٹاتے، یہودیوں کے اندر، بلکہ ملک پاکستان نہیں 57 صرف اور صرف ایک ملک ہے یہودیوں کا، جیو سٹیٹ صرف ایک ہے، صرف ایک ملک ہے پوری دنیا میں یہودیوں کا، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے اسرائیل کے علاوہ، اور پنجاب سے کئی گنا چھوٹا ہے۔ اور اسرائیل کی جو کل آبادی ہے نا، ٹوٹل پاپولیشن، وہ شہر کراچی سے 5 گنا کم ہے، شہر کراچی سے 5 گنا کم، 5 یا 6 گنا کم ان کی کل آبادی ہے، اور یہاں 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں۔ خالی مسلمان بہ کے نا اے تو چون ہی کر دے، اسی کیا بولو نا، تسی قریب جا کے تو موتر دیو نا تو سارا یہودی بہ جان اس کے اندر۔ میں حقیقت آپ کو بات بتا رہا، لیکن
میں کیا وہ چھوٹا بچہ جس کے ایک ہاتھ میں فیڈر ہے دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کو دیکھ کے بھی غیرت نہ جاگی؟ وہ ماں ہماری کہ جس کا چہرہ بھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہوگا، آج وہ یہودیوں کے سامنے بیچاری مجبور ہے، آج وہ بتا رہے کہ ہماری بچیاں جو سے وہ کلاشنکوف لے کے نکل آئی، اب وہ ہماری بوڑھی ماں جو ہاتھ میں پتھر اٹھا کے یہودیوں کے ٹینکوں کو ماری، ان ٹینکوں کے کیا ہونا؟ اور اس بچے کے الفاظ دیکھ کے بھی آپ کی غیرت نہ جاگی؟ چھوٹی بچی ہے، منہ میں ایک نے چوسری پکڑی ہے، دوسرے کے ساتھ اتنا سا پتھر اٹھایا ہوا ہے، اتنا سا کنکر، اتنا ہی وہ اٹھا سکتی ہے۔ تو اینکر نے نا اس کو انٹرویو لیا، اس کہا کہ بچے وہ تو سامنے یہودی کھڑے ہیں، ابھی گولی چلے گی، آپ مار جائیں گی، چھوٹی بچی ہے، آپ کا تو یہ پتھر پہنچ بھی نہیں سکتا، اس کیمرے سے بھی آگے نہیں جا سکتا، تو آپ یہ پتھر اٹھا کے کیوں کھڑی ہیں؟ اس بچے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایسی زندگی کو 1000 بار شہادت کے اوپر ترجیح، 1000 بار شہادت کو میں ایسی زندگی کے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ چھوٹی بچی ہے بالکل، اس تو بھی چھوٹی ہو، کہتی ہے 1000 بار میں شہادت کو ایسی زندگی کے اوپر ترجیح دوں۔ اتنی بھی تو آپ کے اندر غیرت نہیں ہے، اتنا بھی جذبہ جہاد نہیں ہے، اتنی بھی شوق شہادت نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے لگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں۔ 40 لاکھ بندے اور پھر جان گے 40 تو 50 لاکھ بندے حج کریں ناستے۔ اس وقت بھی کتنے لوگ عمرے کا رہے ہیں، تو بیت اللہ شریف کو کس نے بچانا ہے؟ پیریاں فقیریاں تو ہو رہی ہیں، مولویوں کی تقریریں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم نے کہا اب جو تہاڈے اندر کوئی غیرت ایمانی ہے نا، ہم تو بات کر سکتے ہیں، پاکستانیوں سے ہی بات کر سکتے ہیں نا۔ بتاؤ جی، پاکستان، مصر، اردن، ترکی، ایران، یہاں سے جہاز گئے ہیں فلسطین کے لیے، اور وہ جہاز کس چیز کے گئے ہیں پتہ ہے؟ دوائیوں کے۔ پاکستان سے بھی جہاز گئے ہیں کہ تسی مارا کھاندے رہو، ایسے تانوں پٹیاں بھیج رہے ہیں اور پٹیاں لپیٹتے جاؤ۔ اس سے بڑی اور بزدلی کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ آج جس طرح 5000 سے زائد شہادتیں ہوگی، اب تو ان بیچاروں کے پاس کفن بھی نہیں رہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ ہماری ایک بہن ہے، وہ بیچاری رو رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے او مسلمانوں، تم ہمیں بچانے نہیں آ سکتے، کم سے کم دفنانے ہی آ جاؤ۔ ایک چادر ہے، ایک چادر کے اندر، اب جیسے ہم لوگ کوئی اگر 5-6 بندے ہیں، ایک گھر کے ایک فرد، ٹھیک ہے، ایک چادر ہے جی، ایک چادر کے اندر وہ پورے گھر والے نا، پورا جو سا ان کا خاندان کے لوگ ہیں، 5-6-8 بچوں کو، ساروں کو، میاں بیوی 7-5-6 بچے ہیں، ان کو ایک چادر کے اندر ان کو لپیٹ رہے ہیں۔ تو پھر ایک اتنا بھی وقت نہیں ہے، اتنی شہادتیں ہو چکی کہ انفرادی قبر بھی باندھ سکے، اور ایک جون سی ہے وہ بڑی اجتماعی قبر کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بندوں کے اوپر بندے اتنے بھی نہیں ہے، اور چلا یا پتھر تسی جو بھی تسی کہندے ہو، ٹھیک ہے جی، وہ بلڈوزر آ کے ان کے اوپر براہ راست جون سی ہے وہ مٹی پھینکی جا رہی ہے۔ میں کہا کیا یہ دن دیکھنا تھا؟ اب مجھے بتاؤ کہ یہ انٹرنیشنل وار کے یہ رولز ہیں، جنگ کے یہ رولز ہیں کہ آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا گا، چلڈرن اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، اور 600-700 بالکل چھوٹے بچے جو ہیں وہاں شہید ہو چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ پھر بھی ان کی غیرت جاگے نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں دل تے ہاتھ رکھتے سچ سجدہ سے، اللہ نہ کرے اگر جس طرح وہ بم پھینکتے جا رہے ہیں، اگر اگلے بم وہ پھینکیں بیت المقدس کے اوپر، پھر آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک بندہ مجھے حلفن کھڑا ہو کے کہہ دے آج اگر اللہ نہ کرے وہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کیا مسلمانوں کا کوئی ایسا حاکم ہے جو نکلے گا؟ بتاؤ جی، اچھی بولو، کوئی نکلے گا؟ آپ کو نکلے گا؟ کوئی نہیں نکلے گا۔ جب قبلہ اول بیت المقدس کے لیے نہیں نکلیں گے، اگلا حملہ اگر وہ بیت اللہ شریف کے لیے کرتے ہیں، کوئی نکلے گا؟ ان تو ہم کو پتہ لگے کہ جناب بیت اللہ شریف دے تو اتنے حملہ ہو گیا، پھر فوجاں جناب یہودیاں دی چل گئی ہیں نا، اس نے تو کھلی دھمکی لگائی ہے، اور اس نے کہا ہم پورے عرب میں کسی ملک کے بھی اوپر ہم کسی بھی ٹائم کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایسے بغیر جمعے ساڑھے سر دے آ کے بہ گئے، اے تے گلاں سے تو سمجھا دے سا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پوری زندگی آپ نے غلیظ ترین گندی ترین آپ نے سیاست کی، شرابوں کے اندر آپ ڈوب گئے، اشتہاریوں کو، قاتلوں کو آپ نے پناہ دی، یہ سارا کچھ یہ کرتے رہے، لوگوں پہ جھوٹے پرچے کٹواتے رہے، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اور جنے نے اپنی زنانی نے مروا دیتی گولی، سارا کچھ ہویا۔ میں کہا صرف ایک کرسی کے لیے، لیکن بغیر تو کیا تمہاری کرسی کا تقدس بیت المقدس سے بھی زیادہ ہے؟ کیا تمہاری اقتدار کی حوث کے اندر اتنے اندھے ہو گئے؟ کیا تمہاری بادشاہت جو ہے وہ قبلہ اول سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ہم نے کہا ایک گل ہے، اگر ہوتی نا لبیک کی حکومت، خدا کی قسم ہم نے سارے بم اور ایٹم بم اسرائیل کے اوپر مار کر اسرائیل کو صبح ہستی سے ہمیں ختم کر دینا تھا۔
اگلی گل تو اس نے بعد دسی نا، اسی کہنے ہاں بھائی اسی اسرائیل کو متلا دیتا، بس یہودیوں کا ملک ہم نے ختم کر دیا، ہوں جا پیو دا جمع امریکہ ہے یا پورا یہود ہے یا پورا ہنود ہے، ہوں جس نے گل کرنی ہے ساڈے نال کرے، بس کسی نے چوں بھی نہیں کرنی تھی۔ اس لیے آج بھی، اس دن بھی میں نے یہ بات کی، یہ تقریریں ہماری بڑی دور تک پہنچتی ہیں، آپ پوری زندگی، ہم نے کہا کمال نہیں ہوگی، ان کا کیا قصور ہے، کیوں ان کو لگائی ہتھکڑیاں؟ جو شرابیں پیتے رہے ان کے لیے تو پھول ہیں، جنہوں نے ڈاکے مارے ان کے لیے تو پروٹوکول ہے، ان کا قصور یہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جناب تھانوں میں بیٹھ کے، دفتروں میں بیٹھ کے لسٹیں کون بنا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچے خود کیا ہو۔ شرابی زانی بہ کے، ٹھیک ہے، جو بندہ سال 2 باری شرمو شرموئی وردے نا مسجد کے اندر، وہ کہندا ہے امام مسجد کا نام لکھ لیں لسٹ میں، جس نے پوری زندگی مسئلے پہ گزار دی، 10,000 روپے میں اس نے گزارا کیا، پورے محلے اہل محلے کو نمازیں پڑھی پڑھائی، ان کو جناب دین سکھایا، تو وہ بندہ کہندا راشی، وہ کہندا جی امام صاحب کا نام لکھ لیں۔ ہم نے کہا اے لسٹاں بنانا لے اور ہم خورو کہتے اپنے گربان دے اندر بھی جھانکو کہ تسی کی ہو۔ جس نے نماز پڑھن نہیں آتی وہ کہندا جی یہ صحابہ کے جو مفتی صاحب نہیں ہے، ہاں جہلم کے جو مفتی صاحب ہیں انہاں دا نام لکھو، اے جی فلانے شیخ الحدیث صاحب نہیں ہے انہاں دا نام لکھو، انہاں کی گرفتار کریں گے۔ جس نے منہ دھون دا پتہ نہیں لسٹاں، میں کیا ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ نے پوری زندگی لسٹیں بنائی، ابھی بھی آپ نے لسٹ ہماری بنائی، ہم آپ کو بتاتے ہیں جنے بنو، جو تمہارے اندر کوئی دم خم ہے نا، اب بنائیں لسٹیں، اور پھر وہ لسٹ گزٹ آف پاکستان میں بھی شائع کریں اور نیٹ کے اوپر بھی اس کو پبلک کیا جائے، وائرل کریں۔ اس لسٹ کا پتہ اوپر کیا لکھے کہ لسٹ بڑا لسٹ مجاہدین اسلام، بسلسلہ جہاد فی سبیل اللہ، قافلہ روانگی بسلسلہ فتح بیت المقدس، لسٹ بناؤ اے اس طرح، کیوں جی لسٹ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ اور پتہ لگے نا اے حکومت ہے جتنے تنخواہ کھان والے نے، اے کتنے پتر نے، اے کتنے جنے نے، تسی لسٹ بناؤ۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو لسٹیں بنانے کا شوق ہے نا، لسٹ بنائیں۔ پہلا نمبر، جو سب سے بڑا افسر ہے اس کا نام سب سے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے اوپر نام ہونا چاہیے آئی جی کا، آئی جی پنجاب، پھر نام ہونا چاہیے ایڈیشنل آئی جی کا، پھر ڈی آئی جی کا، پھر ڈی پی او کا، پھر ڈی سی اوز کا، ساروں کے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس دن بھی نا ڈی سی او جیلوں نے بڑی خفکی چڑھی، اس دن آ گیا ریلی دے دوران، میں کیا انشاءاللہ آن دے لبیک دی حکومت، میں کیا اسی کلے کوئی نہیں جانا، اسی ڈی سی او تے ڈی پی نو فرنٹ سیٹ میں نال بٹھا کے لے کے جانا، میں کیا تسی پوری زندگی بس کھانے کھانا واسطے ہو، تنخواہ لین واسطے، پروٹوکول، میں کیا اب اکٹھی کرے ساری ہتھکڑیاں، اب اکٹھے کرے سارے شیل، اب اکٹھی کرے ساری کلیشن کوفیں، تے ہون چلو نا یہودیاں دی طرف، مارو نا کی شیل، مارو سدھے جا کے انہاں کی گولیاں، پتہ لگے سانوں بھی کہ تسی کتنے ایک مسلمان ہو۔ کیوں جی ان سب کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ باقی لبیک کی طرف سے یہ واضح اعلان ہے، پورے ملک پاکستان میں لبیک یا اکثر ریلیاں نکلی، اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ حکومت وقت کے اوپر بھرپور دباؤ ڈالنا کہ فی الفور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے۔ آپ اس مطالبے میں تحریک لبیک کے ساتھ ہیں جی؟ سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا جی، تو فوج میں بھی جانا چاہیے، فضائیہ نو بھی، سارے پولیس والے نو بھی، سب نو جانا چاہیے۔ اور میرے کو بندہ آ گیا ایجنسی وہ کہنے لگا جی سارے چلے جان گے، دفتر کون چلائے گا؟ میں کہا چلو حکومت کون چلائے گا؟ عبور حکومت، یہ بھی تو آخر بات ہے۔ میں کہا اس کا بھی حل اسی تو مولوی دستے ہیں، ساڑھے کو سارے حل نے۔ میں کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ سارے تو چلیں نا جہاد کے لیے، ساتھ ہم بھی چلیں گے، تو جتنے بھی ریٹائر ملازمین اور افسران ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے اتنے عرصے سے پینشنیں لے رہے ہیں، تو میں کہا تو زیادہ انہوں نے تجربے رہے، انہوں کی اسی بٹھا دیں گے دفتر، چلو انہوں دی تنخواہ بھی صحیح کر کے حلال ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں کہا انہوں بابیاں سارے بٹھا دیں گے دفتر چل جائے گے، لیکن تو چھٹی کوئی نہیں ہے، اے تنخواہ لین والے سارے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک اور لسٹ بھی ہونی چاہیے مشائخ اعظام کی، جو جتنے بڑے پیر صاحب ہیں ان کا نام اتنا اوپر نہیں ہونا چاہیے جی، ظاہری گل ہے، جن کے جتنے زیادہ مرید ہیں ان کا نام اتنا اوپر، ظاہری گل ہے انہوں نے کو زیادہ پاور ہے، انہوں نے اتنے زیادہ کندھے تے زیادہ بھار ہے، ایسی ناراضگی کی بات تو نہیں ہے نا جی یہ۔ اب کچھ لوگ ہماری تقریروں سے ناراض ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ پوائنٹ مار کے، پوائنٹ والی گل نہیں، گل سیدھی ہے، جتنے بڑے حضرت صاحب ہیں ان کا نام اتنا اوپر، تے صاحبزادہ والا شان تے پیچھے رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس بچے کا یہ قصور ہے کہ یہ ڈی چوک میں جا کے ناچی نہیں ہے، اس بچے کا یہ قصور ہے، بس جی مکی تقریر، جزاک اللہ۔ اب اس بچے کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ جو بچی
کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ کے اوپر سو رہی ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ مجھے اس کا ایک قصور بتائیں، وہ کیوں سو رہی ہے؟ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کا یہ قصور ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہے، اس بچی کا یہ قصور ہے کہ اس کے باپ نے ملک پاکستان لوٹا نہیں، اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس بچی کا یہ قصور ہے کہ وہ ڈی چوک میں ناچی نہیں بلکہ رات کو مسلے میں کھڑے ہو کے رب کے سامنے سجدے کرتی ہے۔ اس بچی کا یہ قصور ہے کہ وہ منہ سے گانے نہیں گاتی بلکہ آقا و مولا کے اوپر درود السلام کے نذرانے بھیجتی ہے۔ اب اس بچی کے سر کے اوپر دستر شفقت کس نے رکھنا ہے؟ اس کو حق کس نے دلانا ہے؟ بتاؤ جی، آپ حلال کماتے ہیں، آپ حلال کماتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے، اقبال کہتا ہے سمجھ تو ہے کیا، اس ملک، اس ملت کا، اس قوم کا، اس وطن کا وارث تو تو ہے، تاج تیرے لیے، تخت تیرے لیے، حکمرانی تو تیری تھی، سب کچھ تو تیرے لیے بنا۔ آج نچانے والے اوپر کس طرح بیٹھ کے، تم تو سب ختم نبوت کے پہرے دار بیٹھے، آج اوپر وہ کس طرح بیٹھ کے جو پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت پہ حملے کرتے، آپ سب تو حلال رزق کمانے والے بیٹھے، اوپر سود کا نظام کس طرح آ گیا؟ آپ سب تو حیا والے بیٹھے، اوپر نچن والے دے پتر کس طرح آ گیا؟ دسو جی یہ کس طرح ہویا؟ مجھے بتائیں نا کس طرح ہوا؟ آپ سب تو ممتاز قادری کو اپنے ہیرو بنانے والے بیٹھے، ہیرو ماننے والے بیٹھے، پھر ممتاز قادری جو سے وہ پھانسی کے پھندے پہ کس طرح چل گیا؟ آپ سب تو رب کے آگے سجدہ کرنے والے بیٹھے، تو پھر اوپر یہودیوں کے آگے اور جناب ٹرمپ کے آگے جھکنے والے اوپر جو ہے وہ کس طرح آگے؟ آپ سب تو قرآن و حدیث کے ماننے والے پڑھنے والے بیٹھے، تو اوپر یہودیوں کا نظام کس طرح آ گیا؟ آپ بتائیں جی، خون پسینے کی کمائی آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کے بعد دسو جی ٹیکس تسی دے دو کہ نہیں دے دے؟ اور میں خود اکنامکس میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ٹیکس، جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، ٹول ٹیکس، یہ جتنے ٹیکس ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے، خدا کی قسم شریعت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سب ظلم ہے۔ جس بندے تو کول کھان واسطے روٹی نہیں ہے نا، فاقہ ہے، وہ بھی ٹیکس دے کے سوئے گا۔ صرف اور صرف زکوٰۃ ہے اسلام میں، بس 100 روپیہ جب تسی صاحب نصاب ہو، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے اور پڑے ہیں فالتو، اگر تھوڑے کول ہے 100 روپیہ تو ساڑھے ستان میں خود رکھو، 2.5 جول سے وہ دین کو دو، دین بدلے میں تمہیں سب کچھ دے گا، سب کچھ آپ دے جانے کے بعد۔ چلو یاد تو ساری رقم جتنے مرضی تم ٹیکس لو، ٹھیک ہے بھئی، ہماری رقم اگر تو فلسطین آزاد کرانے کے لیے کام ہے، ہم راضی ہیں، اگر تو ہمارے دیے ہوئے ٹیکس، اگر تو کسی بھوکے کو روٹی کھلانے کے کام ہے، پھر بھی اسی راضی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں نا جی، ساڑھے دتی بھی رقم تسی راتی شرابہ پیو، تسی راتی زنا کرو، یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، سیدھیاں تقریریں سانوں بھی آن دینا ہے، اور آدھا گھنٹہ پہلے ختم ہو سکتی سی، ٹھیک ہے، ایجے 20 منٹ اتنے ہو گیا ساری پرچیاں لی تقریریں نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا حق ہے، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم یہ چیز آپ کو سمجھا دیں، نہیں تو گھڑی دیتے میری نظر سی آدھے گھنٹے تو مکا دیں سی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا یہ حق ہے، یہ ہم پہ یہ چیز فرض ہے کہ اسے تانوں دسیے، تانوں اسی جو سے وہ بھاریں۔ کم سے کم 7 قسم کے بجٹ ملک پاکستان میں پاس ہوتے ہیں، ایک وفاق کا، باقی صوبائی میں، گلگت بلتستان کا، کشمیر کا، 4 صوبوں کا۔ ایک شخص آپ نے سوٹے، چیلنج ہے، ایک بندہ آپ نے سوٹے، مجھے بتا دے کہ پاکستان کے جو 7 بجٹ پیش ہوئے ہیں ان میں 1 روپیہ بھی مسجد کے لیے رکھا گیا ہو، گردواروں کے لیے رکھے گئے ہیں، مندروں کے لیے رکھے گئے ہیں، کنجریوں کے لیے رکھے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں، ایکٹریسز کو ایوارڈ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، فلم انڈسٹری کے لیے رکھے گئے ہیں، ناچنے ٹاپنے کے لیے رکھے گئے ہیں، گٹر کے ڈھکنوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بھی کھا جاندے ہیں۔ دسو جی دین واسطے کتنے پیسے رکھے گئے؟ کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا؟ آج اگر ہماری بچیاں اندر سو رہی ہیں نا سکون کی نیند اور اس طرح کی قائم ہے، تو وہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی قربانی کی وجہ سے، جو انہوں نے پلے ہوتے ہیں تو سارا کچھ مشرف نے اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھیج دی، ہماری تو بیٹی کا نمبر کوئی نہیں آیا، نہیں تو اس نے وہ بھی بھیج دیں۔ حقیقت میں بتا رہا، اگر عافیہ صدیقی اسلام کی بیٹی وہ بھیج سکتا ہے تو میرے اور آپ کی وہ بیٹی نہیں بھیج سکتا۔ انہوں نے سب کچھ بھیج دینا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا، آج اٹھو کہ اس سے پہلے جو سی ہے وہ دیر ہو جائے۔ حضرت شیخ الحدیث امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، دہلی کے سب سے بڑے شیخ الحدیث صاحب، اپنا مدرسہ تھا، تحریک آزادی کی قیادت میں سے تھے۔ آپ دورہ حدیث شریف پڑھا کے گھر واپس آئے، پڑھانے کی حضور کی حدیث، گھر واپس آئے، بیوی رو رہی سی، وہ کیا قیامت ٹوٹ گئی، غضب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہندو آئے سن تواڈی نا بڑی بیٹی نو چک کے لائے گئے۔ آپ نے فرمایا بس چپ، آنسو پی جا، کسی کو بات نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا ہمیں اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج اگر ہم ڈھیلے پڑ گئے، آج ہندو ایک امیر الدین کی بیٹی اٹھا کے لے کے گیا ہے،
تو پھر صدیاں ملک پاکستان ہندوستان میں ہندو کا جس مسلمان کی بیٹی کے اوپر دل آئے گا وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ آج بھی سرحد کے اندر وہ کنواں موجود ہے انڈیا کے اندر، وہاں سیدوں کا وہ محلہ تھا، جدو ہندوؤں نے حملہ کیا 300 سے زائد سید زادیوں نے اللہ اکبر کی تکبیرات بلند کر کے کنویں کے اندر چھلانگیں مار کے جانے دی، اور نے کہا حضور کی آل حضور کے خانوادے میں سے جانے دے دیں گے، اپنی چادر پہ داغ نہیں آنے تھے۔ مڑ اس واسطے کہ ڈی چوک میں 126 دن لڑکیاں ناچیں گی، پھر اس لیے یہ ملک پاکستان لیا تو جس مقصد کے لیے لیا اس مقصد کے لیے اٹھو۔ آج اس حد تک اس نیچ تک ہم آ گئے کہ قبلہ پر بیت المقدس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایک بھی وقت کا حاکم نہیں بول رہا۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر لبیک کی حکومت ہوتی ہے ہمارا اس لیے دل ہوتا ہے، جو ہوتی نا لبیک کی حکومت تو ابھی تک ہم نے بالکل اسرائیل سے تباہ و برباد کر دینا سی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حضور کا دین کا نفاذ کریں، اس سے پہلے جو سے وہ دیری ہو جائے، تو جس قوم کے اوپر اندھیرا آ جائے، امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے پھر صدیاں لگتی ہیں اس کے اوپر نور آتے آتے، تو بچنا کچھ نہیں ہے، بچنا کچھ نہیں ہے۔ وقت کے حاکم ان کے کتے بھی گوشت کھائیں، ہمیں ہمارے ماں باپ کو کھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، 2 وقت کی دوائی نہیں ہے، وارث تو آپ بیٹھے ہیں، سب کچھ تو آپ کا ہے، تو پھر ایک گل کیوں بن گئی؟ اس واسطے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے محنت کریں گے نا جی انشاءاللہ، اپنے حصے کا کام کر کے جائیے نا، ساڑھے تو یہ نہیں پوچھو نہیں ہاں بھی تیرے انہیں مصطفیٰ کیوں نہ آیا، بس اتنی ہے کہ ساڑھے اسے اتنے جو کے ساتھ یا اللہ یا رسول اللہ سے محنت کر رہے ہیں، اپنا تک کردار ادا کریے، تو باقی بات رہی انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہے، اسے زندہ ہوئیے یا چلے جائیے، ایک دن وہ سورج طلوع ہونا ہے انشاءاللہ، وہ سورج طلوع ہونا ہے، تو پھر کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہمارا بھی نام لکھا ہی جائے گا نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اگر کسی کو بات بری لگی ہو تو اس سے معذرت بالکل نہیں ہے، معذرت نہیں ہے، کیونکہ بات اسی وہ کر کے جا رہے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کے شریعت کرتا ہے۔ اس واسطے اپنا آپ سیدھا کرو، سارے آپ حضور کے غلام ہیں، سب حضور کے غلام ہیں، تھوڑا سا ظاہری کر رہا ہے شیطان کا زور ہے آج کل دے دور دے فتنے نے، تو بالکل اپنی لائن سیدھی کریں، تو تاریخ لبیک کا ساتھ دو، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں، لبیک 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 یا رسول کو سلام شمع